الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آج امام صاحب نے عورتوں کی فضیلت، ان کا مقام اور دین اسلام نے جو عزت بخشی ہے انہیں، اس کا اپنے خطبے میں ذکر کیا اور آیت سنائی کہ ان عورتوں کے لیے وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ایک حصہ ہیں۔ ماں باپ سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیا ہے کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کی بھی ضرورت ہے، بچیوں کی بھی ضرورت ہے، تو دین اسلام نے دونوں کو مقام دیا، دونوں کو عزت بخشی اور کہا کہ ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے حقوق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بچیوں کی پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں اور پھر ان کی شادی کر دی تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں اس طرح ہوں گے جنت میں ایک ساتھ، اور جو ان بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ انہیں ادب سکھاتا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے نکاح کا پیغام لے کر اور تم اس کی اخلاق مندی سے راضی ہو، اس کے دین سے راضی ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ آئے تمہارے پاس ایسا مسلمان جو دیندار ہے اور اس کے ساتھ با اخلاق ہے تو اس سے شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ تو دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ان کی پشتوں کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسے تھے اور کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، یہ سب نہیں۔ مسلم ہے، با اخلاق ہے تو شادی کر دو، دیندار ہے، با اخلاق ہے، شادی کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت و تکریم دی